عاشوراء کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف حضرت امام حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے ہوئے حضرت امام حسین کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ حضرت امام حسین کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمنوں کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین کے قریب جاتا ہے اور گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر خود کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے حضرت امام حسین سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے ساتھ ملحق ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین کا حمایتی کیسے بن گیا؟ اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہونے والے اس شخص کا نام حر ابن یزید ریاحی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، کیونکہ حر ابن یزید ریاحی گناہگاروں اور خطا کاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کی اور جام شہادت کو نوش کیا۔ حر عرب کے معروف قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے۔ لہٰذا اس نے جناب حر کو 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ حضرت امام حسین کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسن پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا۔ لہٰذا حضرت امام حسین کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی پر ان سے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام حسین قبضہ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر سب بنا لی، کیونکہ جناب حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچا تھا، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حر اور ان کے لشکر کے اس دشمنی رویے کے باوجود حضرت امام حسین نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ امام حسین کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت متاثر ہوئے، لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حر نے امام حسین سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر جناب حر حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین نے فرمایا، میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا، میں آپ سے یہاں جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں جس سے جنگ اور خوریزی نہ ہو۔ حر نے حضرت امام حسین کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں، خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی خوف و ڈر نہیں۔ جناب حر اور ان کا لشکر حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر حضرت امام حسین کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیے، ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران جناب حر کو عبیداللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہرایا جائے جہاں نہ پانی ہو اور نہ محفوظ مقام، اور عبیداللہ ابن زیاد نے امر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 کا لشکر روانہ کیا اور انہیں لکھ دیا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو، اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ لہٰذا حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشوراء کی رات آ پہنچی۔ اس رات جناب حر پریشان اور بے چین تھے اور آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا
کہ میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر انہیں بار بار کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے ان مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہوں گے، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت بہت کم تھا۔ آخرکار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی۔ مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے، لہٰذا آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سمت مخالف کی طرف جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن عرف نے حر سے کہا، حر کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر ترین انسان سمجھتا ہوں، لیکن تم ہو کہ پریشان اور بے چین نظر آتے ہو۔ جناب حر نے جواب دیا، میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں، مجھے ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ جناب حر لشکر لے کر حسینی خیمے کی طرف بڑھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر خود کو زمین پر گرا دیا اور روتے ہوئے حضرت امام حسین سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ حضرت امام حسین نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا کہ اے حر، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے حضرت امام حسین سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں، لہٰذا حضرت امام حسین نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ جناب حر نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل دشمنوں پر حملہ کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کا قتل کیا۔ آخرکار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام حسین کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر، تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔